بار بار سنا ہے کہ تیر بار بار سنا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات تمام برادران سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. سعودی کسی بیٹھی ہے آگے آگے آ جائیں, سائڈ پہ بھی آ جائیں, طرف بھی آ جائیں. بھائی تمام آگے آ جائیں. آ جائیں میشا آ جائیں. مزید آگے آ جائیں, مزید آگے آ جائیں بھائی, گزارش ہے آپ لوگوں کی. حضرت امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے باعث بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی آپ تمام کی زیارات کی قبولیت کے لیے, اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور باعث بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی حاضرین مجلس کی مرحومین و مرحومات, اسی طریقے سے جو انتظامیہ ہے ان کی مرحومین و مرحومات, اور وہ عزادار جو ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان نہیں, اور سفرہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ ہوں گے, ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأي ذنب قتلت. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جس طریقے سے یہاں پر آنے کے بعد انسان کا نفس پاک ہونا چاہیے, تو جو وسیلے بھی اختیار کیے جائیں اس کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے, ورنہ آوازیں مخلوط ہو جاتی ہیں اور سماعتوں تک صحیح طریقے سے منتقل نہیں ہو پاتی. گزارش یہ ہے انتظامیہ سے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز اچھے طریقے سے مومنین تک پہنچ سکے. الحمدللہ میں اندازہ ہے کہ ابھی انتظام ہو چکا ہوگا. پروردگار آپ تمام کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے اور آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
دیکھیے الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ جس سرزمین پر ہم موجود ہیں اس سے اعلیٰ سرزمین دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ کربلا نے خانہ کعبہ سے مکالمہ کیا کہ تمہارا مقام کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے، اور اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس میں نواسے رسول مدفون ہیں، ان کا خون پاک اس سرزمین میں گرا ہے۔ پھر جن ایام کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں وہ ایام بھی عظیم ترین ایام ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر ایام عظیم ہیں، وہ جگہ عظیم ہے، تو آپ بھی بہت عظیم ہیں، جن کو منتخب کیا گیا ہے اور چنا گیا ہے حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ میں سے یقین بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نجف سے کربلا میں مشی اختیار کی ہے اور پاپ پیادہ اس سفر کو طے کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس سفر کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی، بہترین کھانے بھی نظر آئے ہوں گے، مالش کرنے والے افراد بھی موجود ہوں گے، موقف بھی ہوں گے جہاں پر استراحت کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی دید کس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ کبھی کبھار کوئی انگریز بھی آتا ہے، وہ بھی اس جگہ کی رپورٹنگ کرتا ہے، وہ اپنی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تعداد کتنی تھی، بچے کتنے تھے، عورتیں کتنی تھیں، مرد کتنے تھے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن امام حسین وہ بھی آیا ہو اس نظر سے دیکھنے کے لیے کہ بھائی کتنے جوان آئے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں، اگر ہم یہاں پر کوئی کارروائی کرنا چاہیں تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آنے والوں کی دید اور بھی مختلف ہوتی ہے جب ہم محبان کی بات کرتے ہیں۔ جب محبان کو دیکھتے ہیں تو کچھ محبان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ بھی ہے، ایک بچی بھی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے پیش کرنے کے لیے، وہ بھی پیش کر رہی ہے۔ کچھ چلنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دوش پر اپنے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دوش پر اپنے ماں باپ کو اٹھایا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر رو رہے ہیں، اور یہ کلپس موجود ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے صرف روٹیاں موجود ہیں، یعنی وہ اس بات پر رو رہے ہیں کہ کھلانے کے لیے ہے تو صحیح لیکن روٹیاں ہیں، ہم زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ یہ جذبات دیکھنے کے قابل ہیں، اور انسان بہت ساری چیزیں انہی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جس طرح سے انسان کان سے سن کر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اپنے زبان سے چکھ کر بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بہت ساری معلومات انسان آنکھوں کے ذریعے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس سفر کے اندر اپنا ویژن کیا رکھنا ہے، یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم کس مقصد کے لیے کربلا میں داخل ہوئے یہ بہت واضح ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچے سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہم کربلا آئے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم کیا لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے شاید ہمارے بچوں کی اگر عمریں دیکھی ہوں تو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایج کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کے لیے کلیئر نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہادت پیش کر سکتے ہیں؟ تو میرے بچے نے کہا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرح کون شہادت پیش کر سکتا ہے، وہ تو ناممکن چیز ہے۔ میں نے پھر اچانک کہا کہ جناب حور علیہ السلام کی طرح ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ تو کہا نہیں، جناب حور علیہ السلام کی طرح بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ پھر ہم نے کہا کہ جناب حور کی طرح بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم عراقی مومنین کی طرح دے سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ نہیں، شاید والی بات نہیں ہونی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ بولنا ہے کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، پھر فائدہ ہے یہاں سے اٹھ کر جانے کا۔ ورنہ وہ شاید جو ہم لے کر آئے تھے اسی شاہد کے ساتھ ہی جانے تو فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر آئے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اس شاہد کو تبدیل کرنا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، شہداء کربلا کو دیکھ کر گیا ہوں، اس کے اندر نہ بڑی عمر کے افراد موجود ہیں، نہیں علی اصغر بھی ہیں، اونا محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں۔ جب اتنے واقعات سن لے ہیں، اتنے شہادتیں سن لی ہیں، تو پھر یہاں سے پورے یقین کے ساتھ ہمیں اٹھ کر جانا ہے کہ کم از کم میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اس سے کم کا سودا نہیں ہے۔ یہاں پر آئے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کر کے جانا ہے کہ کم از کم میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر جان نہیں دے سکتا اور کیا کر سکتے ہیں؟ مال دے سکتے ہیں، مال نہیں دے سکتے، وقت دے سکتے ہیں، وقت نہیں دے سکتے، اپنے قدموں کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنا پسینہ دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں آج یہ طے کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ انشاءاللہ دے سکتے ہیں اور شاید دے سکتے ہیں، نہیں، یقین کے ساتھ کہ اتنا تو میں دے ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ مانگا تو بھی انشاءاللہ دوں گا، اگر اولاد مانگی تو وہ بھی دے دوں گا، اگر اور
کچھ مانگا تو وہ بھی دے دوں گا، لیکن اپنی جان تو میں ضرور دے سکتا ہوں. یہاں تک کہ اگر سودا کیا ہوا ہے تو پھر فائدہ ہے کربلا آنے کا، پھر مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں سے ہمیں کچھ لے کر جانا ہے. اور واقعی عراقی مومنین کو داد ہے، سلام ہے ان کے اوپر کہ اس بات پر تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے یہاں پر آ کر ہمارا مہمان بن جائے. یعنی یہ وہی سیرت ہے کہ جو اہل بیت کی ہمیں نظر آتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کچھ لے کر جانا ہے یہاں سے، ورنہ ہم اپنے وطن سے بھی زیارت اربعین پڑھ سکتے تھے، اپنے وطن سے بھی کربلا کی زیارت کر سکتے تھے. دیکھیں یقین کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. جو ہم ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، کلپس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مشی کے اندر، یہ ہمارا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ علم ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں تاکہ اس کے بعد پھر بات آسانی سے کلیئر ہو سکے. کبھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آگ کسے کہتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ آگ ایسی چیز ہے کہ جو خود بھی جلتی ہے، دوسروں کو بھی جلاتی ہے، اور جو بھی اس کے قریب آ جائے اس کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. یہ ابھی معلومات ٹرانسفر ہو رہی ہے بچے کے اندر، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ آگ ہوتی کیا ہے. ایک مرتبہ ہم معلومات دے رہے ہوتے ہیں کہ آگ کا یہ کام ہوتا ہے، آگ کی یہ خصوصیات ہوتی ہے، دوسری مرتبہ ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو سامنے چیز لگی ہوئی ہے یہ آگ ہے، دیکھو کیسے جل رہی ہے، کیسے جلا رہی ہے، کیا حشر کرتی ہے. یہ ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر. پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے حق الیقین، خود آنکھ میں اتر کر دیکھنا. آگ کیا کرتی ہے خود محسوس کرنا، اچھا اس طرح سے جلاتی ہے آگ. تو ایک منظر ہے اربعین کا جو ہم گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بہت سارے عراقی ہوتے ہیں کہ جو اپنا کھانا بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنا گھر بھی پیش کرتے ہیں، اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں، یہ ساری خدمت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے سنی تھی بات، اب اس مشی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بات. دیکھنے کا علم اور ہے، سننے کا علم اور ہے. اور تیسرا مرحلہ جہاں تک انشاءاللہ پہنچنا ہے کہ جو کام عراقی کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کر کے دکھانا ہے، ہمیں بھی اس لذت کو محسوس کرنا ہے کہ یہ ہوتا کیسا ہے، کہ کیسے انسان اپنا کمایا ہوا خود خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. اور یاد رکھیے گا انسان کی ضرورت بہت مختصر ہے. یہ جو دنیا والے ہیں وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سب سے بڑا ملینر ہے، بلینر ہے، کون کروڑ پتی ہے، وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے، ان کو لگے رہنے دیجئے. ورنہ انسان کی صرف ضرورت 2 روٹی ہے، صرف ضرورت ایک معمولی سا بستر ہے، صرف ضرورت اوڑھنے پہننے کے لیے 2-4 کپڑے ہیں. بس اپنی ضرورت کو محسوس کیجئے گا، ضرورت کے بعد جتنا خدا نے دیا ہے وہ سب خرچ کر ڈالیے. یہ ہے انسانی ترقی کا سفر. اور انسان واقعاً مختلف طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ہم نوع سے بہت زیادہ افضل بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بدتر بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے مثال پہلے آپ کی خدمت بیان کروں. الحمدللہ ہمارے بزرگان بات سمجھنے والے ہیں. یہ مائک ہے، اس مائک کی طرح کے اور مائک کروڑوں دنیا میں مل جائیں گے، اور فرق نہیں پڑتا کہ میں اس مائک پر گفتگو کروں یا کسی دوسرے مائک پر گفتگو کروں. وہ مائک بھی وہی کام کرے گا جو یہ مائک کرنے والا ہے، وہ اسپیکر بھی وہی کام کرے گا جو دوسرا اسپیکر کرنے والا ہے، یہ لفٹ بھی وہی کام کرے گی تو اس کی بجائے دوسری لفٹ آگے لگے گی، وہ بھی وہی کام کرے گی. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب دوسرے کے برابر ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پتھر اٹھائیں یا دوسرا پتھر اٹھائیں، بات برابر ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں فرق نہیں پڑتا، ہم ایک گوسفند کو ذبح کریں یا اس کی جگہ دوسرا گوسفند لا کر ذبح کر دیں، گوشت وہی گوشت ہے، کھانا وہی کھانا ہے، پکنا وہی پکنا ہے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دوسرے کی اپنی نوع کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں. روایت یہ کہتی ہے سوائے انسان کے، انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے اگر افضل ہونا چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتی ہے، اور اگر گرنے پر آئے تو جانوروں سے زیادہ گر جاتی ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، کل انعام بل ہم ازل. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فرشتوں سے بالاتر ہیں. وہ اتنے بالاتر ہیں کہ ان کے دروازے پر فرشتے آئیں تو پہلے اجازت طلب کرتے ہیں پھر داخل ہوتے ہیں.
ان کے دروازے پر فرشتے آئیں تو وہ روٹیاں لے کر جاتے ہیں، ان کے دروازے پر فرشتے آئیں تو وہ بچوں کو جھولا جھلاتے ہیں۔ تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے گر جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے انسان ہیں۔ سوال ہمارا آپ سے، اپنے آپ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری کے انسان بنے ہیں۔ 72 شہدائے کربلا میں سے کسی لمحے پر، کسی مرحلے پر چلے گئے، یا ان کی راہ میں کھلانے والوں کی کسی مرحلے پر چلے گئے ہیں، یا نہیں صرف آ کر دیکھنے والوں کے اندر آ گئے ہیں اور پھر واپس چلے جانا ہے اپنے وطن کے اندر؟ کس لیول پر انسان موجود ہے؟ اور کچھ کائنات میں اتنے افضل انسان نظر آئے، اتنے افضل انسان کہ جن کی پوری زندگی تو بہت دور کی بات، ایک ضربت بھی ایسی ہے جو جن اور انس دونوں سے افضل ہے۔ تو کائنات میں مختلف طرح کے انسان موجود ہیں۔ میں کس درجے پر ہوں، اور 100 درجے بھی نہیں ہیں۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ جتنے قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں اتنے انسان کے درجے ہیں۔ تو کہ میں کس درجے کا انسان ہوں، یہ مجھے جلدی فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے درجوں میں جلدی جلدی ترقی کرنی ہے۔ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ہر انسان برابر نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، جانور برابر ہو سکتے ہیں، لیکن انسان دوسرے انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے جب مولا امام علی مقام نے بلا لیا ہے، تو اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اب کیا لے کر جانا ہے۔ ایک صاحب نے ہمیں میسج کیا، اور یقیناً آپ کو بھی اس طریقے سے بہت سارے مومنین نے میسج کیے ہوں گے کہ مولانا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مولا نے چن لیا، آپ آ گئے۔ جب میں جملے پڑھ رہا ہوتا ہوں اور سن رہا ہوتا ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں کہ مولا نے مجھے چن لیا ہے، کاش چن لیا ہو۔ اور وہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کو چن لیا، لیکن میری کون سی غلطی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مولا نے مجھے نہیں بلایا؟ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میں اس بار 40 پہ مولا حسین کے روزے پر نہیں ہوں؟ مولا میری مغفرت فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے صدقے میں مولا میری مغفرت فرمائے۔ یہ جذبہ بہت اہم ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کی زیارت کیے بغیر ہوئے سے قرنی بن جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ابو جہل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پہنچا دیا کہ جس زمانے میں ہم روزہ امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین سے اب کیا لے کر جانا ہے۔ اور میں کہوں گا اے زمانے کے امام، کتنے 40 اب مزید چاہیے آپ کے ظہور کے لیے؟ یہ فیصلہ کر دیجئے۔ 10 40 اور چاہیے، 20 40 اور چاہیے، 2 40 چاہیے؟ مولا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ مولا آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ آپ نے کہا تھا 313 ہونے چاہیے، یہاں تو کروڑوں ہیں۔ مولا کیا 313 تیار نہیں ہوئے ہیں؟ اور پھر شاید اس سفر کے اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، مختلف قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، رنگ و نسل کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جو حج پر بلائے جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ حج پر بلایا اس لیے گیا ہے تاکہ تمام مسلمان وہاں پر جمع ہوں اور ایک دوسرے کے مسائل سنیں، وہی مقصد یہاں پر ہے۔ تمام شیعہ نے حیدر کرار یہاں جمع ہوں، ایک دوسرے سے آشنائی حاصل کریں، ایک دوسرے کے رنگ کو بھلا دیں، ایک دوسرے کی زبانوں کو بھلا دیں، سب کی ایک ہی زبان ہو کہ جو امام حسین کی زبان ہے، سب کی ایک ہی جذبات ہو کہ جو امام حسین کے دیے ہوئے جذبات ہیں۔ اور پھر اس پورے سفر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ برداشت اور کچھ قربانی دینا سیکھ لیں، اور کچھ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ ورنہ نمازیں تو انسان اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، زیارت اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتا ہے، سارے اعمال انجام دے سکتا تھا، لیکن ہم سب کو بلایا گیا ہے اس مشیع کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ پیدا ہو۔ ابھی ہم گئے ہوئے تھے مولا امام علی مقام کی زیارت کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سیکیورٹی کے سیفٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھار خادم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے چلے جائیے، یہاں کھڑے نہ رہیے، یہاں نہ بیٹھیے، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک خادم نے ہمیں بھی کہا کہ تھوڑا سا آگے چلے جائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ جب ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے تو خادم وہ پیچھے سے آیا اور کہا کہ میں نے آپ کو وہاں سے یہاں تک اٹھا کے بٹھا دیا نا، اس کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ جذبہ چاہیے، ایک دوسرے سے راضی ہونا ہے۔ اور جب ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک دوسرے سے راضی کرنا ہے تو جو اپنے ہی رنگ و نسل کے لوگ ہیں، جو اپنے ہی رشتہ دار ہیں، جو اپنے ہی خونی ہیں، جو اپنے ہی سگے ہیں،
ان سے پہلے ہمیں ہم آہنگ ہونا پڑے گا اور ان سے پہلے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہم جناب سکینہ کے بابا کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. سوال پہلے یہ کہ اپنا باپ راضی ہے یا نہیں ہے. ہم جناب سکینہ کی مادر گرامی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنی ماں راضی ہے یا نہیں ہے. مولا حسین کی والدہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنے گھر والے راضی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ مقصد بہت زیادہ عظیم ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے. اور جتنی چیزیں انسان آنکھ سے سیکھ رہا ہوتا ہے اتنی چیزیں اور شاید کسی اور ذریعے سے نہیں سیکھ پا رہا ہوتا ہے. آج دیکھیں, ہر ایک کے پاس موبائل ضرور موجود ہے. سوتے وقت بھی موبائل ہونا چاہیے, جاگتے وقت بھی موبائل ہونا چاہیے, گھر میں کوئی ہو نہ ہو موبائل ضرور ہونا چاہیے. ٹائم آسانی سے گزر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل سے انسان دیکھ کر چیزیں حاصل کر رہا ہے. صحیح ہے نا. اگر اس کی بجائے کوئی وائس ریکارڈر ہوتا تو انسان اس کو اتنا زیادہ اہمیت بھی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن موبائل کے اندر جو دیکھ کر انسان کو چیزیں ملنے والی ہے, جو دیکھ کر معلومات ملنے والی ہے, اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اس پورے سفر میں بھی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. بچوں دیکھو اس کو, اس کے پاس خود پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن تمہارے کپڑے دھونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں کھلانے کے لیے تڑپ رہا ہے. اس کے پاس خود جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, تمہیں جگہ دینے کے لیے تڑپ رہا ہے. بچوں کو دکھائیں لے جا کر ایک ایک جگہ پر. ہم یہاں تک آ گئے ہیں, ہوٹل میں بیٹھ جانا یہ ہمارے لیے کمال نہیں ہے. تھوڑا سا باہر قدم نکل کر دکھانا کہ دیکھو یہ کیسے زائر آئے ہوئے ہیں, کیسے مولا حسین کے عاشق آئے ہوئے ہیں. اور صحیح راستے کے اندر کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گندگی بھی آ رہی ہے, کبھی کہیں پر نظافت کا صحیح انتظام نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی بہتر کرنا ہے. لیکن ان چیزوں سے ایک اور بھی میسج ہمیں ملتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہوتی اور بہت زیادہ مینجڈ ہوتی, صفائی کا بھی بہترین انتظام ہوتا, ہر چیز مینج ہوتی اور ایک مرکزیت پائی جاتی کہ ساری چیزیں ہر اچھی طریقے سے آرگنائز ہو رہی ہے, تو وہ محبت اور جذبہ جو ایک ایک عراقی مومن کے شکل سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے انداز سے ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ کبھی بھی نظر نہ آ پاتا. ہر چیز سینٹرلائز ہو گئی ہے, سب کا یونیفارم ایک ہے, سب ایک ہی طرح کا کھانا کھلا رہے ہیں, سب ایک ہی طرح کی صفائی کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون کتنی محبت کرنے والا ہے. یہ محبت کا اظہار ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہر ایک انفرادی طور پر اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو, اور اس کے اندر ہی کچھ انفرادی طور پر افراد ایسے جمع ہو جائیں کہ جو یہاں کی نظافت کا بھی انتظام کرے, تو کیا ہی کہنا. یہ انفرادی جذبات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ورنہ اجتماعی طور پر آرگنائز انداز میں تو یورپ امریکہ کے اندر بہت کام ہو رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی ظاہر ہوتا ہے کہ کون کتنا وطن سے محبت کرتا ہے, کون کتنا ملک سے محبت کرتا ہے, یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن یہاں پر ہر ایک جو اپنی جمع پونجی بچا کر لے کر آتا ہے, رکھ دیتا ہے امام حسین کے راستے پر, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عاشق آیا ہوا ہے. اور کیسے کیسے تجربات ہیں کہ جو اس سفر کے اندر ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے بہت سارے تجربات ہوں گے, ہمارے بھی تجربات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے تجربات اس لیے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہاں پر کوئی کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. لیکن کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور جو کئی افراد نے ذکر کی ہے, وہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ واقعاً ایسے ایسے عجیب و غریب معجزات ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام حسین ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے. کتنی حد تک تم قربانی کر سکتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں, تمہاری لمیٹیشنز کو ہم جانتے ہیں, اور کہاں تم نے قربانی کی تھی اس کا صلہ ہمیں تمہیں کہاں دینا ہے وہ ہمیں پتا ہے. بالکل قریب سے واچ کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے کہ رات کے وقت ہم جب سفر میں تھے تو رات ہوتے ہی لوگ موقف تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں رات کہاں گزارنی ہے, کہاں آرام کرنا ہے. تو ایک صاحب نے موقف تلاش کرنا شروع کیے. ایک موقف میں گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایریا پورا فل ہو چکا ہے, بہت معذرت چاہتے ہیں. وہ آگے والے موقف میں گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایریا پورا فل ہو چکا ہے, آپ معذرت چاہتے ہیں. اس طرح سے چلتے چلتے وہ آگے والے موقف میں جا کر کہیں بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ویسے ایریا سلیپنگ ایریا نہیں ہے, ہم خود بھی برتن دھو رہے ہیں, ہم خود بھی خدمت کر رہے ہیں, ہم خود بھی کھانا پکا رہے ہیں, ہم نے زائروں کے لیے جگہ نہیں رکھی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کئی جگہ پر پوچھ لیا اور جگہ نہیں مل رہی ہے, تو ہم جس ایریا میں سوتے ہیں تھوڑی سی وہاں پر اسپیس موجود ہے, آپ بھی وہیں پر آ کر سو جائیں. انہوں نے کہا اس سے اچھی بات نہیں ہے, ہم ٹھیک ہے وہیں پر ہی آرام کریں گے.
وہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے تو جو برتن دھونے والے تھے، کھانا پکانے والے تھے، وہ بھی آئے آرام کرنے کے لیے. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کے والد کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ایک ایک سے معلوم کرنا شروع کیا. تو اس میں ایک شخص نے بتایا کہ میں ایران سے ہوں، اور اس نے کہا کہ میں یہاں 40 پر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور اس نیت سے آیا ہوں کہ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے. مولا حسین سے چاہتا ہوں کہ مجھے صاحب اولاد بنا دے. یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر تھا، اس لیے میں نے پوچھا اس سے کہ ماجرا کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے. تو اس سے کچھ اپنی چیزیں بتانا شروع کی، رپورٹس پیش کی کہ یہ میں دکھا چکا ہوں اور یہ میرا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے. کہتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس مسئلے کو اس نے بتایا تھا اس کا جواب میرے پاس موجود تھا. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے مجھے کیوں پہلا موقف نہیں دیا، کیوں دوسرا موقف نہیں دیا، کیوں یہاں لا کر بٹھایا ہے تاکہ میرے ظاہر کی تو مدد کر کے جا. اور پھر میں نے اسی وقت اس کو میڈیسنز لکھ کر دی. میں نے کہا کہ یہ آپ استعمال کیجئے گا، اگر شفا مل جاتی ہے، مولا امام حسین کے صدقے میں اولاد مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی ہے تو تم میرے پاس میرے کلینک میں اصفہان میں کلینک کا ایڈریس بتایا، کہاں وہاں پر آنا، میں فری علاج کروں گا تمہارا. کہتا ہے 40 کے بعد 5 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اس کا پیغام آیا کہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، مولا کے صدقے میں اولاد ہونے والی. بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں مولا کس کا کہاں کس انداز سے قدم اٹھتا ہے، کتنی برداشت ہے، کتنے کس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی کبھار ہماری ذہنوں کے اندر بہت سارے ثواب موجود ہوتے ہیں، مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے، مجھے وہ ثواب حاصل کرنا ہے، میں یہ کام کر کے ضرور رہوں گا. یہ عبادت نہیں ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق ہو، عبادت وہ ہے کہ جو مولا امام حسین کی پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو. اگر کسی زائر کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اپنی زیارت کو آپ رکھ دیجئے، وہاں پر اس کی مدد کیجئے. جو ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، جو مولا ہم سے کروانا چاہتے ہیں وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے خاتونی کہتی ہے کہ ہم ایک موقف میں جب گئے، وہاں پر بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھی سونے کے لیے. ایک خاتون نے سوتے سوتے مجھ سے یہ کہا کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہو تو مجھے اٹھا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. فجر کی اذان کا وقت آیا، سب کو اٹھانا شروع کیا. وہ خاتون جو مجھے باقاعدہ کہہ کر سوئی تھی، اس کو میں نے زبردستی اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، اذان کا وقت ہو رہا ہے. وہ کہہ رہی نہیں مجھے سونے دو. وہ سوتی رہی. پھر تھوڑی دیر ہو گئی، فجر کی جماعت قائم ہو گئی، پھر اٹھایا اس کو کہ بھائی جماعت جا رہی ہے، اٹھ جاؤ. وہ ہل نہیں رہی. پھر جماعت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد جا کر اٹھایا، بھائی فجر تمہاری قضا نہ ہو جائے. جگانے کی بہت کوشش کی، ہل کر جواب ہی نہیں دے رہی. حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. سورج نکل آیا، ساری خواتین نے وہ کیمپ چھوڑا اور آگے جانے لگی. تو اس خاتون کو بھی ایسا ہوا کہ اس کو ذرا جگا کر جائیں کہ بھائی تم نے فجر کے لیے بولا تھا، معذرت کہ میں تمہیں اٹھا نہیں سکی. اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، پھر بھی وہ ہل نہیں رہی، کوئی جواب نہیں دے رہی. اب یہ بھی خوف زدہ ہو گئی، باہر نکلی، سیکورٹی والوں کو بتایا کہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، آ کر دیکھیں. سیکورٹی والے جب اندر آئے، انہوں نے عورت کو ہلایا، جاگی نہیں. پھر جو لیڈی سیکورٹی تھی انہوں نے چادر ہٹائی، تو چادر ہٹا کے کیا دیکھا کہ بچھو موجود تھا، جس نے شاید ڈنک مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ عورت یا تو بے ہوش ہو گئی یا مر گئی. جلدی سے اس کو اٹھایا اور اس کو سنبھال کر باہر نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی قمیض کے اندر بارود موجود ہے، اور وہ یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ فجر پہ مجھے اٹھاؤ، میں اس وقت خود کو حملہ کروں گی اور سب کو مار دوں گی. یہ بھی مولا کا انتظام ہے. کوئی محب آتا ہے تو ڈاکٹر کو اس کے پاس کیسے پہنچاتے ہیں، اور کوئی دشمن آتا ہے تو اپنے محبوں کو کیسے اس دشمن سے بچاتے ہیں. اور سفر کے اندر بے شمار ایسے واقعات پیش آ گئے. انسان کی عقل حیران ہے کہ کون ان سارے انتظامات کو چلا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ حج کے موقع پر 2 ملین 3 ملین افراد ہوتے ہیں. وہاں کے انتظامات کتنا مشکل ہوتی ہیں اور کتنی ہلاکتیں ہوتی، کتنی شہادتیں ہوتی، کتنے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہاں پر کم از کم آنے والوں کی تعداد 20 ملین ہے. کون انتظام کر رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کون یہ جذبات دے رہا ہے، نہیں معلوم.
اور یہ جو عراقی مومنین بھی اتنی محبت کے ساتھ ساری چیزیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان پر بھی مولا حسین کا اتنا کرم ہے کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے خدمت نہیں کی تو ہمارے لیے بربادی ہے، اس لیے وہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس لیے وہ اپنا رزق دینے کے لیے تیار ہے۔ کچھ عراقیوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ وہ زائرین کے پیر کو دھلاتے ہیں، وہ پانی جمع کرتے ہیں، اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم کھیتوں میں وہ پانی ڈالتے ہیں تو ہماری فصل اچھی اگتی ہے۔ زائرین کے پانی سے اپنے مریضوں کو نہلاتے ہیں، ان کے اوپر لگاتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے تجربے کی ہے، اس لیے وہ اتنے ذوق و شوق سے آتے ہیں، ان کو معلوم ہے ہم جتنا بھی سودا کر رہے ہیں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے، مولا اس کا کئی گنا زیادہ لوٹانے والے ہیں۔ ایک اسی طرح کا ایک زائر تھا، جا رہا تھا، کسی عراقی نے شاید زائر نے اس کو کہا کہ اے زائر، تیرے پیر میں جو ورم آ گیا ہے، جو زخم آ گیا ہے، تیری کھال نکل گئی ہے، اس کھال کو تو بیچنا چاہتا ہے؟ میں 1 ملین 10 لاکھ دینار دوں گا تو یہ کھال مجھے دے دے۔ وہ ایرانی زائر کہنے لگا کہ نہیں، میں اتنے کم میں سودا نہیں کروں گا۔ اس سے کہا 2 ملین دوں گا۔ وہ ایسے مذاق میں کہہ رہا تھا اور کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جب آگے چلا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل ہوا کہ اس کو ذرا چیک تو کروں کہ حقیقت میں وہ دیتا بھی یا نہیں دیتا۔ میں واپس پلٹا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور میرا ارادہ تھا کہ میں واقعی میں سودا کر کے آؤں گا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ جو شخص مجھے یہ آفر دے رہا تھا وہ شخص ملا نہیں مجھے، اور اس کے اندر بھی کیا کرم ہوگا مولا حسین کا کہ وہ شخص ملا نہیں۔ کہتے اسی رات جب میں سویا ہوں تو خواب میں میرے بابا آئے مجھے نظر اور کہا جب تو نے یہ ارادہ کیا کہ تو اپنی کھال 2 ملین دینار میں بیچنے والا ہے تو میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حسین کا کوئی سوداگر تو نہیں تھا؟ یہ حسین کے اوپر آنے والے زخموں کو اس طریقے سے بیچے گا؟ میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا کہ اے بیٹا، تجھے کسی طریقے سے روک دو، کہیں وہ تجھے مل نہ جائے، تو اپنی کھال بیچ کر نہ آ جائے۔ اس لیے اچھا ہوا اور کرم ہوا مولا حسین کا کہ وہ عراقی تجھے نہیں ملا اور تو نے اپنی کھال نہیں بیچی۔ یہ جتنے زخم لگ رہے ہیں، ایک پن کا بھی اگر ڈاٹ بھی لگتا ہے، مولا امام حسین کی بارگاہ میں آپ کا ثواب ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ نماز کے بعد امام صادق علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ایک طویل دعا مانگتے ہیں جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین وللزوار قبر ابا عبداللہ الحسین۔ پروردگار، امام صادق فرما رہے ہیں، پروردگار تو میری مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما، اور جو حسین کے زائر ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا پروردگار ارحم تلک الخدود، پروردگار ان چہروں پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جو دھوپ کی تپش کی وجہ سے جل گئی ہے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ انسان کی کھال اگر زرد ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے تو اس کا کون حساب و کتاب رکھنے والا ہے؟ نہیں، اس کا بھی حساب و کتاب ہے۔ تو ہم نے اپنی کھال جلائی ہے امام حسین کے لیے۔ امام صادق فرماتے خدا اپنی رحمتوں کو نازل کرے ان رخساروں پر جو سورج کی تپش کی وجہ سے جل جاتی ہے۔ پروردگار ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے کہ جو حسین کے غم میں بہتے ہیں۔ پروردگار ان زبانوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کے غم میں چیختی ہیں۔ یا حسین یا حسین، کتنی مرتبہ تم نے کہا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اکبر کی تسبیح ہوتی ہے، یہ تسبیح ہے یا حسین یا حسین۔ جب مصائب پڑھتے پڑھتے اور مصائب سنتے سنتے آپ کی ہچکیاں بلند ہوتی ہے، ایک ایک ہچکی کا حساب و کتاب ہے، ایک ایک آواز کا حساب و کتاب ہے۔ پھر امام شاہ فرماتے پروردگار ان قدموں پر رحمت نازل فرما کہ جو حسین کی زیارت کے لیے چلے، ایک ایک قدم کا حساب و کتاب ہے۔ اور روایت کے اندر اس کا حساب و کتاب بیان کیا گیا ہے، اور عجیب حساب و کتاب ہے جس سے ایک اندازہ ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک ایک قدم پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بعض میں آیا نہیں ایک ایک قدم پر 100 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بعض میں آیا نہیں ایک ایک قدم پر 1000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بعض میں آیا نہیں ایک ایک قدم پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا درجہ کس کیٹیگری کے اندر ہے کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے یا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ بغیر ثواب کے میرا کوئی قدم نہیں ہے، میرا ایک ایک قدم ثواب کے ساتھ ہے۔
اللہ اکبر. اور ایک ایک قدم پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اے زائر امام حسین، آپ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. امام علی مقام کی خاص الخاص نظر کرم آپ کے اوپر ہے، اور جو اس حدود کے اندر آ جاتا ہے اس کی تو شان ہی اور ہو جاتی ہے. صرف امام حسین کی نظر نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ ان کی مادر امام حسین حضرت زہرا کی نظر بھی ہے. اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے کہ جو زائر حسین آتا ہے وہ کربلا کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو سیدہ زہرا اس کا استقبال کرتی ہے، اور جو کربلا کی حدود میں آنے کے بعد مجلس حسین میں بھی آیا ہو اس کے لیے جناب زہرا کس طریقے سے اہتمام فرماتی ہوں گی. تو جناب سیدہ، پھر رسول خدا، 1,24,000 انبیاء گویا مولا امام حسین علیہ السلام کے خادمین کے اندر ہیں، جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو آپ کی ایک ہی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پریشانی آتی ہے، انسان کو برداشت بھی کرنا ہے، اور اسی برداشت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے میدان میں انسان ہی کہے گا کہ کاش یہ ساری چیزیں میں نے برداشت کی ہوتی اور میری حاجتیں دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی تو میرا مقام اور بلند ہوتا. برداشت کا مقام اور زیادہ ہے. کچھ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ اے حضرت باب الحوائج، ہم نے آپ کو پکارا، مولا حسین آپ کو پکارا، ہماری فلاں حاجت پوری نہیں ہوئی، ہماری فلاں پریشانی حل نہیں ہوئی. اور ایسے ایسے مسئلے آج کل کے دور کے اندر آ گئے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. ابھی ہم جب پاکستان سے آ رہے تھے تو جو ہمارے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھے، اور وہ ماتمی بھی تھے، عزادار تھے، سنگت کے اندر بھی تھے، اور بہت پکے عزادار تھے. گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک عجیب بات کہی، میں تو حیران ہو گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا میرا بھائی، چھوٹا بھائی شیعہ تھا، شیعت کو چھوڑ چکا ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، شیعت کو چھوڑ چکا ہے؟ آپ جیسا عزادار، آپ کے گھر کے اندر ماتم ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، کہا ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ انجمن آیا کرتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے، شبیداری کیا کرتے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، اگر انسان عقل اور منطق کے ساتھ کربلا نہ آیا ہو، صرف عشق کے ساتھ اور وہم اور خیالات کے ساتھ کربلا آیا ہو، تو کبھی کبھار انسان غلط راستے کی طرف بھی چلا جاتا. پورا عقل اور استدلال قائم ہونا چاہیے کہ میں کربلا میں کیوں موجود ہوں، میں کسی اور جگہ پر کیوں نہیں ہوں، میں کربلا میں کیوں آیا ہوں. یہ استدلال پورا قائم ہونا چاہیے. کیا اس لیے کہ مولانا وہ ہم ساری رات ماتم کرتے تھے، روتے تھے، کریا کرتے تھے، اور رات اسی طریقے سے کبھی ہم سو جاتے تھے، بہت دیر سے صبح اٹھتے تھے، تو کبھی کبھار ہماری فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی تھی. اب یہ میں نے کبھی کبھار کہہ دیا ہے، آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو باقی ہمارا بس یہی ہوتا تھا روٹین، کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہیں. کسی نے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑو، وہ چیز کرو کہ جو قرآن میں ہے. قرآن میں تو ہر جگہ پر ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. قرآن میں قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، قرآن کا ذکر کتنا اہم ہے، قرآن کا مقصد کتنا اہم ہے، قرآن کا ترجمہ کتنا اہم ہے. تم جہاں جا رہے ہو نہ وہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ خدا کی عبادت ہے، نہ بندگی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے. اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی اس ٹریک پر. تو اگر انسان کے لیے کلیئر نہ ہو کہ میں کربلا میں ابھی کیوں موجود ہوں، تو اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ بھی شیعت چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے میرے لیے بہت واضح ہونا چاہیے کہ میں ابھی کربلا میں کیوں موجود ہوں، اور قرآن ہی سے ثابت ہونا چاہیے کہ میں کربلا میں کیوں موجود ہوں. روایات کا مرحلہ بات کا ہے، مجھے قرآن ہی سے چاہیے کہ میں کربلا میں کیوں موجود ہوں. خود قرآن ہی نے پکار کر کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ کہیے کہ میں اجر رسالت میں اپنی زحمتوں کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ کیا اللہ سے محبت کرو، سوائے یہ کہ نمازیں پڑھو، سوائے یہ کہ مجھ سے محبت کرو، سوائے یہ کہ دیگر شریعت کے احکامات پر عمل کرو. صرف ایک چیز مانگی ہے رسول خدا میں، اور وہ بھی حکم خدا سے. فرمایا کہ میں اپنی زحمتوں کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو. معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زیارت پر نکلا ہوا ایک ایک قدم مودت قربہ کے لیے ہے. یہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. پوری شریعت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور قرآن ہی نے حکم دیا ہے. صحیح اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے،
لیکن قرآن ہی نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ماشاء اللہ، بلند آواز سے. آپ نے تو مجھے نا امید کر دیا. ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم آیت پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تینوں وہ ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے. اور اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اولی الامر کون سے ہوں گے. اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو اولی الامر ایسے ہونے چاہیے جو وہی حکم دیں جو رسول کا بھی حکم ہو، اللہ کا بھی حکم ہو. ورنہ اگر کوئی اور اولی الامر ہوئے اور انہوں نے کوئی اور حکم دیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اس لیے ہمیں ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. لیکن جب ان کی اطاعت کریں گے تو پھر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی. بات پہنچ رہی ہے یا بہت زیادہ نیند میں چلے گئے ہیں؟ بہت زیادہ تو خمار نہیں آ گیا ہے مولا امام علی مقام کے عشق کا. تو بات کو بس میں مختصر کروں کہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کربلا کیوں آئے ہوئے ہیں. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی تین کے ماننے والے ہیں. گھبرائے نہیں، دھڑلے سے کہیں، لیکن وہ تین کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا پہلا اللہ ہے، آخری مہدی آخر الزماں ہے. اللہ اور انہی تین کا ذکر پھر قرآن میں آتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کربلا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. عشق اپنی جگہ پر ہے، یا حسین اپنی جگہ پر ہے، زیارت اپنی جگہ پر ہے، لیکن پورا استدلال قائم ہونا چاہیے. عقل اور منطق کے معیار پر اتر کر ہم کربلا میں حاضر ہوئے ہیں. اے امام علی مقام، آپ پر ماتم کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اجر رسالت کو ادا کرنا ہے. آپ کی زیارت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اجر رسالت کو ادا کرنا ہے. ہم رسول کا اجر عطا کرنے کے لیے رسول کی، اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. بلال قدوس صاحب نے بھی ایک مرتبہ سے پوچھا تھا آف دا ایئر، انہوں نے کہا کہ اجر رسالت میں قربا کی مودت کیوں مانگی گئی؟ توجہ ہے، اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت کیوں مانگی گئی؟ ہم نے ان سے سادہ سی بات کی کہ دیکھیں بات یہ ہے، انسان کو جس سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمارے کسی بچے کو کسی کرکٹر سے محبت ہو، کیا اس کی جیسی ٹوپی نہیں لگاتا، اس کے جیسا لباس نہیں پہنتا، اس کے جیسے چلتا پھرتا نہیں ہے، اس کی طرح کا اسٹائل نہیں اپناتا؟ تو اگر دنیاوی طور پر محبت ہو جائے تو انسان ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر معنوی طور پر واقعاً اہل بیت سے محبت ہو جائے تو محبت اہل بیت کا نتیجہ اطاعت اہل بیت ہے. پھر مولا امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنا، بس اس کے بعد تو بندگی کا ہر مرحلہ طے ہو جاتا ہے. بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے، بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. یا علی. اور یہ فقرہ بھی جو ہم نے کہا ہے، اس کے بارے میں بھی نوجوانوں کے بہت سے ذہنوں میں سوالات ہیں، اور وہ سوالات آنے چاہیے، بزرگان سے پوچھنا چاہیے، علماء کرام سے معلوم کرنے چاہیے. یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ کہنا جائز بھی ہے نہیں ہے کہ لبیک یا حسین، یا لبیک اللہم لبیک ہی کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کے سامنے بھی روایت پیش کر دوں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اور نبی اکرم کی روایت موجود ہے کہ جو شخص سجدے میں جا کر 10 مرتبہ خدا کو پکار کر کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. خدا کہتا ہے اپنے بندے کو لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو مجھے کہنے دیجئے جو صرف زبان سے اللہ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر پکارے تو خدا جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، تو جس نے اپنے خون سے خدا کو پکارا ہو.
جس نے اپنی اولاد کو قربان کر کے خدا کو پکارا ہو، جس نے چادریں لٹا کر خدا کو پکارا ہو، کیا خدا کی طرف سے آواز نہیں آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین؟ بس عزیزوں، کربلا آئے ہیں، بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. اس تحفے سے انسان جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھانے کی کوشش کرے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہیرا موجود ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہیرا بکے گا کہاں پر. ہمارے ہاتھوں میں لاکھوں ہیروں سے زیادہ بڑا ہیرا موجود ہے. جس بازار میں بکنے والا ہے اس بازار میں جا کر بیچ دیجیے. اس کے خریدار پروردگار ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. عزیزوں، کربلا کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کا لاشا بھی گرا ہے، حضرت ابوالفضل عباس کے ہاتھ بھی گرے ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی لحد بھی بنی ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کلیجے پہ برچھی بھی لگی ہے. لیکن عزادارو، یہاں پر صرف مرد نہیں ہے جو گرے ہیں. ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جب چہلم کے دن شہزادی زینب کبریٰ مولا سید سجاد کے ساتھ کربلا آئیں تو سید سجاد تو جانتے تھے کہ کہاں پر بابا کو دفنایا ہے، کہاں پر شہدائے کربلا کو دفنایا ہے، کہاں پر ابوالفضل عباس کو دفنایا ہے. لہٰذا شہزادی زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد، جیسے ہی میرے بھیا کی قبر آ جائے نا تو بتا دینا. ابھی کربلا کی حدود میں داخل ہوئے تھے، بیبیاں ہماری پر تھیں، سید سجاد ہماری پر تھے. مولا سید سجاد نے دور سے بابا کی قبر کو دیکھا، فرمایا پھوپھی اماں بابا کی قبر آ گئی. شہزادی زینب کبریٰ نے اترنے کا انتظار نہیں کیا، جانے کا انتظار نہیں کیا. روایت کہتی ہے وہیں سے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا اور گرنے کے بعد دوڑتی ہوئی گئی ہے بھیا کی قبر پر. اور مجھے نہیں معلوم کہ بھیا کی قبر پر کیا ایسے ہی پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے کہ 2 قدم چلتی تھی گر جاتی تھی، 2 قدم چلتی تھی گر جاتی تھی. جنہوں نے مشی کی ہے انہیں اندازہ ہے کہ کچھ قدم انسان چلتا ہے تو پیروں میں درد ہو جاتا ہے، ورم آ جاتے ہیں. جو کربلا سے شام تک چلا ہو، پھر شام سے کربلا دوبارہ سواری ہو کر آیا ہو، مجھے نہیں معلوم زینب کبریٰ کے پیروں میں کتنی طاقت ہے، کتنی مرتبہ شہزادی گری اور کتنی مرتبہ اٹھی اور گرتے گرتے اپنے بھیا کی قبر پر پہنچی. اور پہنچنے کے بعد کیا کہا وہ خدا جانتا ہے. جو روایت میں ہم تک آیا وہ 3 فقرے ہے. فرمانے لگی واہ خاں، ہائے بھیا، واہ حسین، ہائے حسین، واہ ابن رسول اللہ، آئے فرزند رسول، تمہاری گردن کٹ گئی، تمہارا لاشا پامال ہو گیا، تمہارے اصحاب مارے گئے، لیکن ہمارا ذکر بھی تو سنو. جب آپ چلے گئے ہمیں کہاں کہاں نہ دوڑایا گیا، ہمیں کہاں کہاں نہ رکوایا گیا، ہمیں کہاں کہاں نہ گروایا گیا، ہمیں کہاں کہاں نہ رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. مولا کے سامنے بیوی بیان کرتی رہی، بیان کرتی رہی. بالکل یہی کیفیت جابر ابن عبداللہ انصاری کی بھی تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں ملتا ہے جب وہ قبر امام علی مقام پر آئے تھے، جیسے ہی عطیہ اوفی نے کہا یہ ہے قبر حسین ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا تھے، کہنے لگے جیسے ہی قبر آ جائے مجھے بتا دینا. اشارہ کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو وہاں گرایا اور گرانے کے بعد جابر اتنا روئے. روایت کہتی ہے جابر کو روتے روتے غش آ گیا. اے جابر، تم نے تو حسین کا اتنا ساتھ نہ نبھایا تھا جتنا زینب کبریٰ نے نبھایا تھا. جب آپ کی یہ حالت ہے تو بی بی کی حالت کیا ہوگی؟ اور باقاعدہ عطیہ اوفی پانی لے کر آئے، پانی کا چھڑکاؤ کیا. جابر جاگے تو 3 ہی فقرے شاہ فرمایا یا حسین، یا حسین، یا حسین. پھر کہنے لگے حبیب اللہ یجیب حبیبہ، ایک دوست دوسرے دوست کا جواب کیوں نہیں دیتا؟
پھر کہنے لگے ہاں دوست جواب دے تو کیسے دے کہ جس کا سر جدا کر دیا گیا. پھر آگے جا کے فرمانے لگے اشہد انک مضیت علی ما مضی علی اخوک یحییٰ ابن زکریا. اے آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ پر وہی مصیبتیں آئی جو جناب یحییٰ ابن زکریا پر آئی تھی. یحییٰ ابن زکریا کا بھی سر تن سے جدا کیا گیا, آپ کا بھی سر تن سے جدا کیا گیا. یحییٰ ابن زکریا کا بھی سر تن سے جدا کرنے والا بادشاہ وقت تھا. حسین مظلوم کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا تو بادشاہ وقت کے حکم پر کیا گیا. لیکن میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہوں گا ذرا انصاف کیجئے گا جابر, جب یحییٰ ابن زکریا کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا تو وہ 3 دن کے پیاسے نہیں تھے, لیکن ہائے حسین مظلوم 3 دن تک پانی بند رکھا گیا. پھر کن خنجر سے 13 ضربوں کے ساتھ حسین ابن علی کا سر تن سے جدا ہوا. مجھے نہیں معلوم آپ کی یہ کیفیت ہے تو سکینہ یہ مصائب سن کر کیسے روتی ہوں گی, حضرت زہرا یہ مصائب سن کر کیسے ماتم کرتی ہوں گی. اور ایک اور فقرہ بیان کروں, جابر آپ نے یہ تو کہہ دیا یحییٰ کی طرح شہید ہوئے تھے, لیکن جب یحییٰ ذبح ہو رہے تھے تو ان کے سامنے کھڑی بہن دیکھ نہیں رہی تھی. سلام اس غریب مولا پر جو نشیب میں ذبح ہو رہا تھا, تل زینبیہ پہ کھڑی بہن دیکھ رہی تھی. اور اے جابر ابن عبداللہ انصاری, جب یحییٰ ابن زکریا کو ذبح کیا گیا تھا تو بدن پورا سالم تھا, لیکن قربان ہو جائے اس شہید پر کہ جس کے بدن پر لاکھوں زخم موجود تھے, جس کا بدن تیروں سے چھنی تھا, اور شمرایا اپنے ہاتھوں کو مولا کے گیسوں میں ڈالا, امام علی مقام کی تھوڑی کو پکڑا, اور اس کے بعد کیسے وار کیا ہوگا خدا جانتا ہے. امام علی مقام کے قریب بہت سے لوگ آئے تھے اور تن سے جدا کرنا چاہتے تھے, لیکن جدا نہیں کر پا رہے تھے. سنیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی جب آقا حسین انہیں دیکھتے تھے ڈر کے چلے جاتے تھے, کہتے تھے کہ حسین ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے رسول اللہ دیکھا کرتے تھے. ہم کیسے چھری چلائیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اے زمانے کے امام آپ نے بیان کیا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ, لیکن ایک وقت آیا جب شمر آپ کے سینے مبارک پر آیا, جو رسول کے سینے پر سویا کرتا تھا. شمر سینے پر سوار ہوا اور پھر وہ وار کیا جس کے بعد تا قیامت عزادار عزاداری کریں گے, ماتمدار ماتم کریں گے. سیدہ زہرا ساری زندگی گریہ کرے گی, زمانے کے امام خون کے آنسو روئیں گے. سرکار امام علی مقام آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. شہزادی زینب کبریٰ نے آپ کی قبر پر آ کر ماتم کیا, جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی آپ کی قبر پر آ کر ماتم کیا. بس ایک فرق کو میں بیان کروں گا اور زحمت کو تمام کر دوں گا. جابر نے جب ماتم کر لیا, ماتم کرنے کے بعد چلے گئے کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ آخر ماجرا کربلا میں ہوا کیا ہے. لیکن زینب کبریٰ نے بیٹا سجاد سے پوچھا, فرمایا سجاد مجھے یہ بتاؤ یہ تو قبر حسین ہے, قبر عباس کہاں پر ہے؟ مولا نے بتایا قبر عباس نہر فرات کے قریب ہے. بی بی نہر فرات کی طرف گئی, غازی کی قبر پر آتی تھی, غازی سے اپنا حال بتاتی تھی, پھر بھیا حسین کی قبر پر جاتی تھی, پھر غازی کی قبر پر آتی تھی. بین الحرمین زینب کبریٰ نے بتا دیا کبھی آقا کی قبر پر ماتم کرو, کبھی بھیا عباس کی قبر پر. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کا نام ہر سال کے زائرین میں شمار فرما. پروردگار حج اور عمرے کے زائرین میں بھی ہمارا نام شامل فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما.
پروردگارہ شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے میں ہماری خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما، پالنے والے پاک بی بی کے اولاد کے صدقے میں جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، پالنے والے مولا امام حسین کے صدقے سے ان کے خدمت گزاروں کے صدقے میں ہمارے رزق حلال اور طیب میں برکت و وسعت نصیب فرما، پالنے والے جو رزق حلال نہیں کما پا رہے پروردگار ان بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، پروردگار جو حاجتیں لے کر یہاں پر مومنین آئے ہیں مولا امام علی مقام کے صدقے میں تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، جن جن مومنین نے ہم سے التماس دعا کہا ہے حضرت باب الحوائج کے صدقے میں ان کی بھی حاجتیں پوری فرما، اگر مشکلات ہماری زندگی کا امتحان بن کر آئے ہیں تو اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔